السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، مفتی سمر صاحب جو اہل سنت کے ہاں جی بڑے اعلیٰ پائے کے مفتی ہیں جی، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جی، ان کی طرف سے وہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ جو گئے تھے ایک مزار پہ اور وہاں پہ جا کر وہ قبر والے سے مانگ رہے تھے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، وہ ڈائریکٹ ان سے مانگ رہے تھے جی کہ ہماری جھولی بھر دیں، اور دنیا کیا کہے گی جی اگر ہم خالی ہاتھ چلے گئے، تو آپ کے در سے اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو جی ہمیں خالی ہاتھ نہ بھیجیں۔ یہ سب کچھ شرکی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، تو انہیں ڈیفینڈ کرتے ہوئے مفتی سمر صاحب نے جی وہ بڑے گرم ہوئے ہیں اور بیان جاری کیا ہے۔ پہلے آپ وہ بیان دیکھیں، ذرا 4 منٹ کی ویڈیو ذرا تسلی سے دیکھیں۔ چند دنوں سے نا میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر نا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب قبلہ، آپ نا تقریباً کو 4-5 سال پہلے گئے تھے بغداد شریف میں نا، تو ویسے تو وہ جاتے رہتے ہیں، ان پہ اللہ کا ویسے ہی بڑا کرم ہے، وہ منظور نظر جو ہوئے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا وہ گئے نا، تو وہاں پر پورا قافلہ تھا، تو آپ حضور غوث پاک کی خدمت میں کچھ فریاد پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے غلام آئے ہیں، ان سب کی جھولیاں بھر دیں۔ تو کئی جو یتیم العلم ہے نا، سمجھ رہے میری بات کی ہے، یزید الفکر ہے، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہوئی 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 ہوئی، یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں، ہوئی 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 اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس لیے اس بات کی تصریح فرمائی، صاحب بار شریعت نے تصریح فرمائی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تصریح فرمائی، ہمارے تمام بزرگوں نے تصریح فرمائی، اور یہ تصریح موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس بات کی وضاحت و تصریح فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ جب اس بات کی تصریح موجود ہے تو پھر شرک کے فتوے کیوں، پھر کیوں لوگوں کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے؟ کیا تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازے کھول کھول کے بتاتے رہو، حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے؟ قبر پر نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں نہیں مانگنا چاہیے تھا ان سے، تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور پر حضرت امام شافعی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں وہاں چل کے دعا کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، اور ان کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جھولی بھر دیتا ہے، میری مشکل حل فرما دیتا ہے۔ بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے، وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، مجھے بتاؤ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں آج بھی وہ حجرہ بنا ہوا ہے جہاں 40 دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے اور آپ نے جھولی پھیلائی اور میرے داتا نے خیرات ڈالی تھی۔ بھائی اللہ ان کو عطا کرتا ہے، یہ دیتے ہیں، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ حاجی حبیب صاحب پہ بڑا فتویٰ تمہیں یاد آ گیا، اور میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ میرے مسلک پر اٹیک کیا گیا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اٹیک کرنے والوں؟ یہ کون سی بات ہے یار؟ گرامی قدر حضرات، اور یہ بات آپ مشکات کی شرح اشیات اللمعات اٹھائیں، اس میں موجود ہے، امام غزالی کا قول وہاں لکھا گیا ہے، اور امام غزالی سے بڑا صوفی کون ہے؟ تم بتاؤ گے دین ہمیں؟ جو بیچارے نٹ بولٹ لگانے والے ہیں وہ بھی دین سکھانے لگ گئے، خدا کا خوف کرو یار۔ حاجی حبیب صاحب کو عام بندہ نہ سمجھو، اللہ کا بڑا فضل ہے، ولایت کے سائے میں رہنے والا شخص ہے، کمال والی بات ہے۔ کیسی بچوں والی حرکتیں کرتے ہو سوشل میڈیا پہ طوفان، اور حاجی صاحب اور یہ جتنا خلاف بولتے ہیں ان کی گڈی اتنی چڑھ جاتی ہے، کیوں؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ میرے مسلک پر اٹیک ہے یار، ایسے ہی ایک بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہو، کمال والی بات ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات سنیے، امام غزالی نے فرمایا، اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فرمایا یہ اصول ہے جس بندے سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے، فرمایا فوت ہونے کے بعد ہی اسے مانگی جا سکتی ہے، فرمایا وہاں پر۔ اور یہیں پر ایک اور قول بھی ہے، توجہ میری طرف رہے آپ حضرات کی، کمال ہے لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، نہیں مانگنا چاہیے تھا، کیوں نہیں مانگنا چاہیے تھا؟ یہ کیا نہیں لکھا ہوا علماء نے؟ شیخ محقق کو تو مانتے ہو نا، پڑھو نا، کمال والی بات ہے، آپ نے وہاں پر اخبار لکھے ہیں اور یہ بات بھی وہاں موجود ہے۔ فرمایا ایک اللہ کا ولی زندہ ہو تو وہ زندگی میں زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، یا جب وہ اپنے مزار میں چلا جائے تب زیادہ کرتا ہے؟ تو فرمایا جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے۔ اچھا ادھر نا مفتی صاحب نے یہ جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، 3-4 باتیں ہیں۔
ایک تو انہوں نے کہا ہے جی حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب جو ولایت کے سائے میں رہتے ہیں اور ان سے جیسے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی جی، یہ بالکل معصوم ہے، اللہ پاک ہدایت دے جی انہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے بالکل کوئی غلط کام نہیں کیا، بالکل ٹھیک کام کیا ہے۔ اور دوسرا جو انہیں غلط کہہ رہے ہیں انہیں یزید کے ساتھ جا ملایا ہے، ناؤز باللہ، اللہ پاک ہدایت دے جی انہیں۔ اور دوسرا انہوں نے جی ایک امام غزالی کی طرف ان کی طرف سے ایک کول نقل کیا ہے جی، جس سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے نا، تو وہ مرنے کے بعد بھی اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، یہ دنیا میں رہ کر تو لوگوں کی اتنی مدد نہیں کر سکتے جتنی یہ مرنے کے بعد کرتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جی انہوں نے جو بیان کی ہیں۔ تو مفتی صاحب سے میرا یہی سوال ہے کہ میں ایک عام بندہ ہوں، میں کوئی مفتی وغیرہ نہیں ہوں، نہ کچھ زیادہ وہ ہوں کہ میں نے احادیث پڑھی ہوئی ہیں جی بہت زیادہ اور بہت زیادہ مجھے علم ایسا نہیں، لیکن الحمدللہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ شرک کیا چیز ہے، میں شرک کے بارے میں جانتا ہوں، جس پہ ہمارے دین کی بنیاد ہے توحید، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ لیکن افسوس ہے کہ مفتی صاحب کو اس چیز کا علم نہیں ہے اور یہ اندھا دھند ایک شرکی ایکٹیویٹی پہ دلائل دیے جا رہے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے جی۔ اچھا جی، قرآن پاک میں نا پہلی صورت میں ہی آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دن میں ہم 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، 5 دفعہ ہم اللہ پاک سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر مزارات پہ بھی جائیں اور ان سے بھی مانگیں تو ہماری توحید کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اور اللہ ہی ہمارے اس شرک کو معاف کرے، اور وہ بھی اگر دنیا میں معافی مانگے تو ہی ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر دنیا میں آپ اس سے توبہ کر لیں تو اس سے معافی مل سکتی ہے ہمیں، لیکن آخرت میں اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اچھا جی، پہلی آیت تو یہ ہوگی، اس کے بعد آپ کو میں ایک حدیث بتاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اور یہ جو دعائیں مانگنا، یہ مدد مانگنا غیب میں، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ ہم کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، کسی ذات سے بھی، کوئی بابا، کوئی ولی اللہ، کوئی بھی ہے جو چلا گیا ہے اس دنیا سے، ہم اس سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ یہ توحید ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کرنا، اور جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا، اور جان لے اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے۔ قلم اٹھ گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے جی، اس میں رسول اللہ نے واضح بتا دیا ہے جی کہ تجھے دنیا کی کوئی بھی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اگر اللہ پاک نہیں چاہے گا تو بھائی پھر کسی اور سے ہم نے مانگنا ہی کیوں ہے؟ ہم ڈائریکٹ اللہ پاک سے مانگے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اگر اللہ پاک چاہے گا تو ہمیں دے دے گا وہ چیز، اگر نہیں چاہے گا تو ہمیں نہیں دے گا۔ اچھا جی، ایک اور حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا تھے تو بار بار اپنی چادر کو اپنے چہرہ مبارک پر ڈالتے، اور جب چادر کی وجہ سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی تو اسے اپنے چہرہ مبارک سے ہٹا دیتے اور اسی حالت میں فرماتے جاتے۔ عربک میں الفاظ ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ان کا ٹائم تھوڑا بچ جائے گا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا، مگر آپ کو یہی خوف تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے بچنے کی تلقین فرماتے کر رہے تھے۔ اچھا جی، یہ ایک حدیث ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جس سے یہ جو ہمارے آج کے دور کے مزارات وغیرہ ہیں نا، اور ان کی حقیقت ذرا کھلنے جا رہی ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں اس کام سے بچنے کا ہمیں کہا تھا۔
جو یہ امت میں شروع ہو چکا ہے جی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ امہات المومنین سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مرض وفات میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا۔ انہوں نے اس گرجے میں لٹکی ہوئی کچھ تصاویر کا ذکر بھی رسول اللہ کے سامنے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں لٹکا دیتے، اور قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق شمار ہوں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارے جو امت میں نیک لوگ وفات پا گئے ہیں تو پھر آگے لوگوں نے کیا کیا ہے جی، مر گئے ہیں تو پھر ان کی قبروں پر نظرات بھی بنا لی ہیں اور مسجدیں بھی بن گئی ہیں، ان کی تصویریں بھی لٹکا دی ہیں اور ان سے مانگنا بھی شروع کر دیا۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک جی ہم سب کو ہدایت دے اور اس گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق دے۔ بات کرنے کا یہاں پہ صرف مقصد یہی ہے کہ یہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے میرے بھائی، بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے نا، ایک رتی برابر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ شرک والا جو عمل آ سکتا ہے، آپ اس چیز سے بچ جائیں۔ دنیا میں آخرت میں ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، ایون کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دوزخ سے نکالے جائیں گے نا، جہنم سے، ہر گناہ کرنے والا بندہ نکال لیا جائے گا، لیکن جنہوں نے شرک کیا ہوگا نا وہ بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، اللہ کے ساتھ جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ تو آپ جی اپنے بزرگوں کی محبت میں اتنا آگے نہ جائیں۔ مفتی سمر صاحب کو بھی یہی تلقین کروں گا، میں ایک عام بندہ ہوں، مجھے اس کی سمجھ آ سکتی ہے، تو مہربانی کریں ذرا عوام پہ، آپ کو بھی اس چیز کی سمجھ ہوگی، اور اپنے فرقے کی حفاظت کرنے میں اتنا آگے نہ جائیں کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ جی آگے یہ جو وسیلے والی باتیں ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے اس پر، وہ میں ایڈریس کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ابھی وقت تھوڑا کم ہے تو اس کی وجہ سے ویڈیو بھی کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بیان کروں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔